السلام علیکم سامعین، 15 جمادی الاولیٰ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 29 نومبر ہے۔ عنوان ہے دن بھر کی اہم خبریں۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے جو اہم خبر ہوتی ہے وہ حماس اور غزہ اور اسرائیل کے اوپر ہوتی ہے۔ تو بتلا دیں کہ ابھی بات چیت چل رہی ہے، جو میعاد بڑھی ہے 2 دن کی، اور اس کے علاوہ مزید 4 دن کی میعاد بڑھنے کی بات چیت چل رہی ہے۔ حماس نے 4 دن کی اور جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ اب قطر، مصر، اسرائیل اور امریکہ، ان کے اعلیٰ حکام مل کر اس پر غور کریں گے، اور جنگ مزید 4 دن بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، اس پر کل تک خبر اپڈیٹ ہو کر آ جائے گی۔ ادھر اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی تو کی ہے، لیکن جو اور فلسطین کا دوسرا علاقہ ہے، ایک علاقہ بتایا الضفۃ الغربیہ کا جنین علاقہ۔ جنین علاقے میں آج اسرائیل نے فائرنگ کی ہے، وحشیانہ فائرنگ کی ہے، جہاں کئی بچے شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 3 مجاہدوں، اور اسرائیل اپنی زبان میں ان کو دہشت گرد کہتا ہے، ان کو مارا ہے، اور اس میں ایک کو گرفتار کیا ہے، ایسا اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے، اسرائیل خود شروع سے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں، اس لیے ان کی باتوں کا کوئی زیادہ وزن نہیں ہے۔ ادھر ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے، ایک علاقہ ہے جے پور میں علاقہ ہے جھالنا علاقے میں آج شام تقریباً 5:30 بجے ایک مکان میں کوئی نامعلوم آدمی گھسا اور ماں کو اور 2 بچوں کو دن میں ہی گولی مار کر قتل کر دیا، دن میں قتل کر کے بھاگ گیا۔ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ معاملے کی جانچ چل رہی ہے، اور CCTV فوٹیج آس پاس کی ان کی جانچ کی جا رہی ہے، اور کیمرہ کو کھنگلا جا رہا ہے۔ ابھی پولیس رپورٹ میں کسی مسئلے کی وجہ سے مقتولوں کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر آج ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج دہلی میں یونائٹڈ نیشنل لبریشن فرنٹ، یعنی جو منی پور کی مسلح تنظیم ہے، اس نے نئے امن اور شانتی کے سمجھوتے پر دستخط کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج اس کا ٹویٹ بھی کیا، لکھا بھی ہے کہ اس امن اور شانتی کے سمجھوتے کے بعد منی پور میں امن قائم ہو جائے گا، شانتی قائم ہو جائے گی۔ اور وزیر داخلہ نے لکھا کہ انہوں نے خود سپردی کر دی ہے، یعنی ایک طرف جو امن سمجھوتا ہوتا ہے، شانتی سمجھوتا ہوتا ہے، تو لوگ آتے ہیں، سمجھوتا ہوتا ہے، ان میں کچھ ان کی شرطیں ماننی ہوتی ہیں، کچھ سرکار کی شرطیں ماننی ہوتی ہیں۔ کل ملا کر خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھوتا ہو جاتا ہے، اور دباؤ والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ متعلقہ تنظیم پر یہ جو بھی افراد ہیں، وہ لوگ بات کو مان لیتے ہیں، پھر وہ امن و شانتی پر آ جاتے ہیں، اور وہ گولی مارنے کا، گولی چلانے کا، فائرنگ کا، دہشت گردانہ سارا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی بات آج ہمارے ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہی ہے۔ ادھر جمعیت علماء ہند کی کوشش سے اس ہفتے ایک بڑا کارنامہ انجام ہوا ہے۔ 25 فروری 2020 میں جو دہلی میں فساد ہوا تھا، اور اس میں کافی لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے، ایک ہفتے کے اندر ہی جمعیت علماء ہند کی کوششوں کے نتیجے میں 19 افراد باعزت بری ہو گئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے اس بارے میں ایک پریس نوٹ بھی جاری کیا ہے، جو ہمیں جناب نثار احمد فاروقی، وہ نیاز احمد فاروقی اور مولانا محمد ناظم نے بھیجا ہے۔ اس پریس نوٹ کے مطابق جمعیت علماء کی کوششوں سے ایک ہفتے کے اندر 19 لوگ باعزت بری ہو گئے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگوں کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اور اس طرح پریس نوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ فاضل جج صاحبان نے دہلی پولیس سے کہا ہے کہ وہ فساد کے معاملے میں اس طرح رپورٹ درج نہ کرے، اور معاملے کو سنجیدگی سے لے۔ یہ ہمارے ملک کی اب تک کی اہم